بہت ہی پیارا خوبصورت جنگل ہوتا ہے، وہاں کے پنچھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، کبھی بھی ان کی ٹکٹو ایک دوسرے سے کم نہ ہوتی تھی۔ مٹھو جو ہوتا ہے وہ کوے سے لڑتا ہے، کوا بلبل سے لڑتی ہے اور بلبل جو ہے مٹھو سے۔ وہ تینوں کا گھر تو ساتھ ساتھ تھا، ایک دوسرے سے لڑنے سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی ان تینوں کو۔ اسی جنگل میں ساتھ والے پیڑ پر ایک رانو رہتی تھی، اسے ہر ٹائم فکر رہتی تھی یہ سارے پنچھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بارش کا سیزن آنے والا ہے اور ابھی تک ان لوگوں نے اپنا مضبوط گھر بھی نہیں بنایا۔ اس دفعہ تو میں ان کو جا کر سمجھا دیتی ہوں، ان کے سمجھ میں آئی بات تو ٹھیک ہے، ورنہ میں پھر سے انہیں سمجھانے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ رانو پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر ایک دفعہ وہ کوشش کرنے کے لیے تاکہ وہ سارے پنچھی سمجھ جائیں، پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلے مٹھو کے گھر جاتی ہے۔ دیکھو مٹھو، آپس میں لڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اکیلے تو اپنا گھر نہیں بنا سکتے، آپ کوے کے ساتھ مل جائیں اور دونوں کٹھے مل کر گھر بنا لیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو گے تو جلدی دونوں کا گھر بن جائے۔ نو، میں اس سے بات نہیں کرتا، نہ میں اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی دفعہ اس نے میرا گھونسلہ نیچے گرا دیا تھا اور میرے سارے انڈے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ مجھ سے معافی مانگے پھر ہی میں کام اس کے ساتھ کروں گا، ورنہ نہیں۔ وہ مجھ سے معافی مانگے گا تو میں کام کروں گا اس کے ساتھ، ورنہ میں اس کے ساتھ بالکل بھی کام نہیں کروں گا۔ آپ چاہے اس سے بات کر۔ ٹھیک ہے مٹھو، میں کوے سے بات کر لیتی ہوں، اگر وہ مان گیا تو تم لوگ کٹھے مل کر گھر بنا لینا۔ اور دیکھو، قصور تمہارا بھی تو ہے، تم نے بھی تو اس کا گھر توڑا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں، اگر وہ مان گیا تو ٹھیک ہے، پھر کٹھے مل کر گھر بنا لینا اور آپس میں وہیں نہیں لڑنا چاہیے۔ میں کالو کے پاس جا رہی ہوں۔ دیکھو کالو بھیا، مٹھو نے کہا ہے آپ اگر اس سے سوری کریں گے، وہ گھونسلے والی بات پر، تو وہ آپ کے ساتھ گھونسلہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ دیکھو رانو، اگر میں نے غلطی سے اس کا گھونسلہ توڑا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا یہ سب۔ پھر میں نے اس سے بات بھی کی تھی کہ مجھ سے غلطی سے ٹوٹ گیا، لیکن اس نے تو میرا گھونسلہ جان بوجھ کے توڑا تھا۔ اگر وہ مجھ سے معافی مانگے گا تو پھر ہی میں اس کے ساتھ کام کروں گا گھر بنانے کی، ورنہ نہیں۔ تم اب جا سکتی ہو، مجھے اور کوئی اس کی بک بک نہیں سننی، اگر مانتا ہے تو ٹھیک۔ مجھے لگتا ہے یہ دونوں تو کبھی بھی نہیں ماننے والے، نہ یہ ایک دوسرے کو مانیں گے۔ مجھے لگتا ہے مجھے ایک دفعہ بلبل کو جا کر سمجھانا چاہیے، لیکن بلبل بھی میری بات نہیں سنے گی۔ ان کے آپس کے مسائل ختم ہوں گے تو وہ میری بات بھی سنے گی۔ ان کو تو ہر ٹائم اپنا ہی رونا دھونا مچا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ چلو مجھے کیا، میں تو یہیں پر سکون سے بیٹھی ہوں۔ ایسے ہی چڑیا پھر کچھ تو کوئی سمجھتا نہیں تھا، وہ جیسے ہی بیٹھی ہے، یہ سارے پنچھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، وہ کہاں سمجھنے والے تھے۔ بلبل کے ہاں بھی انڈا آ گیا تھا اور وہاں پر تو بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی۔ اب تو سارے پنچھی بہت پریشان تھے، 2 دن ہو گئے تھے بارش تو مسلسل ہو رہی تھی۔ مٹھو پھر کہتا ہے 2 دن ہو گئے ہیں آج، لیکن بارش جو ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ لگتا ہے بارش تو طوفان لے کر ہی آئے گی اور میرا انڈا بیچارہ ایسے ہی خراب ہو جائے گا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ طوفان ہے اتنی زیادہ، بارش تو بہت زیادہ تیز ہے، پانی بھی بہت زیادہ، ایسے ہی وہ کچھ ہی دنوں میں وہاں طوفان آ جاتا ہے۔ سارے پنچھی اپنے گھونسلے اور انڈوں کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ اب تو وہ بیچارے کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، نہ ایک دوسرے سے لڑ سکتے تھے۔ مٹھو بھی بہت زیادہ پریشان تھا، وہ پانی تو اس کے گھونسلے کے برابر آ چکا تھا۔ میرا انڈا ڈوب جائے گا، ہائے میرا انڈا۔ وہ مٹھو کا انڈا بھی ڈوب گیا، لگتا ہے سیلاب اتنا زیادہ ہے، میرا انڈا بھی ڈوب جائے گا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کس سے مدد مانگنی چاہیے مجھے؟ میرا انڈا، یہ سیلاب، یہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بارش رک جا، میرا انڈا خراب ہو رہا ہے۔ ابھی تو اس کی ماں بھی مر گئی ہے، چھوڑ دے میرے انڈے کو، جان بچ دے میرے انڈے کی۔ کاش میں کوئی گھر بنا لیتی اور یہ سیلاب میرے گھر میں بھی نہ آتا اور کہیں اونچے درخت پر گھر بنا لیتی۔ میرا انڈا، ابھی تو میں نے انڈا دیا تھا اور وہ
सारा खत्म हो जाएगा। और मेरा अंडे को कैसे बचा सकती हूँ? जंगल में तो तूफान आ गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब कुछ नहीं हो सकता। हाय, मैं डूब आ रही हूँ, मुझे बचना चाहिए। ही जंगल में तो बहुत सैलाब आ जाता है, फ्लड आ जाता है। और चिड़िया का घर तो बिल्कुल मजबूत था और बड़े दरख्त पर था। फिर वही बुलबुल कह, आज मैं चिड़िया की बात मान लेती, रानों की बात मान लेती और मेरे अंडा भी बच जाता। ये सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। काश मैं चिड़िया की बात मान लेती, रानों की बात मान लेता और खुद ही जाकर माफी मांग लेता तो आज ये सब ना होता। मैं भी रानों की तरह मजबूत घर में बैठा होता और एक ऊंचे घर। हाय, काश मैं कालू से माफी मांग लेता और मैं भी रानों की बात मान लेता तो आज मेरा अंडा इस हाल में ना होता, मुझे छोड़कर चला ना जाता। ऐसे ही फ्लड में मैं, ऐसे ही तूफान। रानो, दरवाजा खोलो। रानो, मैं मिट्टू हूँ। रानो, तुम्हारा घर तो बहुत ऊंचा है, दरवाजा खोलो। रानो, हम सारे पंछी बहुत ही ज्यादा उदास हैं। रानो, दरवाजा खोल लो। क्या हुआ पंछियों? कितनी बार तुम लोगों को समझाया था, आपस में लड़ने से मसले का हल नहीं निकलेगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तुमने अपनी ही गलती की वजह से अपने अंडे भी गंवा दिए, अपनी जिद की वजह से और अपनी लड़ाई की वजह से। अब चलो अंदर, ये ना हो कि तुम भी मर जाओ इसी तूफान में। अंदर चलो और आइंदा से अहद करो कि आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे और आपस में सुलह और प्यार मोहब्बत से रहोगे। रानो, हमें माफ कर दो, ये सारी गलती हमारी है, हमें माफ। हाँ रानो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो। आप हमें माफ कर दो, ऐसी गलती नहीं करेंगे हम। रानो, बुलबुल ठीक कह रही है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और हम तो एक दूसरे के हमसाई थे। हमसाई अगर आपस में लड़ेंगे तो प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ेगा? इसलिए सारे कहते हैं अपने हमसायों के साथ अच्छे इखलास से पेश आओ और मोहब्बत करो। हम सबको माफ कर दो। ऐसे ही रानो क्या करती, सबको माफ कर देती और अच्छे अच्छे खाने खिलाती है। प्यारे बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।